السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی سننے سے پہلے میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے یا آپ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے ہیں تو برائے کرم یہ کہانی مت سنیں، کیونکہ جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے اور مزید ایسی ہی خوفناک اور سنسنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے یہ کہانی جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ سب حقیقت ہے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے یا آپ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو برائے کرم اس کہانی کو مت سنیے گا۔ یہ قصہ تب شروع ہوا جب میں ایک ویران راستے سے گزرتے ہوئے ایک پرانا اور زنگ آلودہ چائے کا ڈبہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ رات کا وقت تھا، فضا میں ایک عجیب سی سردی تھی جو ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے اس چائے کے ڈبے کو دیکھا۔ اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم رسم و رواج کی تحریریں ہوں۔ میرے قدم بے اختیار اس ڈبے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا، اچانک ہوا کی ایک سرد لہر میرے قریب سے گزری اور ماحول یکدم عجیب سا ہو گیا۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میری بے وقوفی کہ میں نے اس ڈبے کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اور جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، کمرے کی بتیاں خود بخود جلنے بجھنے لگیں، دیواروں پر سائے ناچنے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ رات کے وقت جب میں نے اس چائے کے ڈبے کو کھولا تو اندر ایک پرانی خون میں لت پت چائے کی تھیلی تھی۔ میں خوف سے کانپ اٹھا، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے مزید دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ میں لیا، مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دوبارہ آگے دیکھا، ایک پرچھائی میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ کڑوں کی ماند تھیں اور اس کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے گوشت پگھل کر جھڑ رہا ہو۔ میں نے چیخ مار کر چائے کا ڈبہ نیچے پھینک دیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر میرا جسم بوجھل ہونے لگا جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میرے کانوں میں گونجنے والی سرگوشیاں اب تیز چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اس چائے کے ڈبے نے میرے لیے وہ خوفناک دروازہ کھول دیا تھا جس کے پار صرف اندھیرا، دہشت اور ایک نہ ختم ہونے والا عذاب تھا۔ اگلے چند راتوں میں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی آدھی رات کو دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی، لیکن جب میں کھولتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے بستر کے نیچے سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں ہر رات خوف میں سوتا اور پسینے میں سرشار ہو جاتا۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں تھا، اچانک میری آنکھ کھلی اور دیکھا وہی پرچھائی میرے بستر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا منہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنے والی ہو۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے جسم کسی نے پکڑ لیا ہو۔ اچانک میرے کانوں میں ایک لرزہ خیز آواز گونجی، تم نے ہمیں جگا دیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک اٹھایا اور بلند آواز میں آیات پڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، وہ پرچھائیاں دھیرے دھیرے غائب ہونے لگیں۔ میرے کمرے کی فضا میں بوجھل پن ختم ہوتا گیا اور اچانک سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اگلی رات جیسے ہی میں بستر پر لیٹا، مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک میرا کمبل خود بخود میرے جسم سے سرکنے لگا، جیسے کسی نے آہستہ آہستہ اسے کھینچا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، میرا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ میں نے تیزی سے کمبل کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھوں کو دبوچ لیا ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز جیسے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ دیواروں پر عجیب سائے نظر آنے لگے، جیسے کوئی جنات بھاگ رہے ہو۔ کھڑکی کے شیشے پر دھندلی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، مگر اس بار ہوا میں ایک ہنسی گونجنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیں ختم کر سکتے ہو؟ وہی پراسرار اور دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، یہ صرف شروعات ہے،
میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود قرآن پاک کو اور زور سے تھام لیا، مگر اچانک کتاب میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ جیسے ہی میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا، میرے بستر کے نیچے سے ایک سیاہ ہاتھ نمودار ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے زمین سے چپک گیا ہو۔ اچانک وہ ہاتھ بجلی کی رفتار سے میری ٹانگ پکڑنے کے لیے لپکا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلا اور بامشکل بستر سے نیچے گرنے سے بچا۔ میرے کمرے میں موجود گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگی، جیسے وقت کا پہیہ الٹا چل رہا۔ روشنی جھپکنے لگی اور میرے کانوں میں کئی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ میں نے دیوار پر نظر دوڑائی، جہاں سائے آپس میں مل کر ایک خوفناک چہرہ بنا رہے۔ تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری روح ہماری قید میں ہوگی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ سب اسی چائے کے ڈبے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی اس منحوس چیز کو کہیں دفن کر دوں گا، مگر فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل۔ اگلی رات جب میں چائے کے ڈبے کو لے کر ویران جنگل کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، جو میرے رکنے پر رک جاتی اور میرے چلنے پر چلنے لگی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم زمین پر دھنسنے لگے۔ وہ مخلوق میرے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ میرے کندھے پر آ گیا۔ ایک برفیلے خوف نے میرے وجود کو جگل لیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی اور آخری چیز جو میں نے سنی وہ تھی ایک خوفناک کہکہ۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں قبرستان کے درمیان میں پڑا تھا۔ چائے کا ڈبہ میرے سینے پر رکھا تھا اور اس پر خون سے لکھا تھا، ہمیں آزاد کرو ورنہ تمہاری دنیا بھی ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس واقعے کے بعد میں نے سیکھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ چیزوں کو مذاق سمجھ کر ان کے قریب چلے جاتے ہیں، مگر یہ ہمیں تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور غیر مرئی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے جو شاید ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوفناک کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔